تو اب یہ سوال دیکھتے ہیں. اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ جس طرح جادو سر چڑھ کے بولے ایسے اشتہارات دیکھے ہیں اور جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، ایک محاورہ بھی ہے، تو محاورہ بھی ہے، تو آپ نے کبھی ایسا جادو دیکھا ہے؟ تو یا ایسے جادو کے ساتھ کبھی کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ جی. تو میں اس بات کا جواب دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پنجاب کے کسی جگہ سے فون آیا میرے پاس. میں شہر کا نام اور باقی نام بھی میں فرضی نام لوں گا. تو یہ ہوا کہ وہاں سے فون آیا کہ ہماری لڑکی کے اوپر جنات کا سایہ ہے. اچھا تو میں نے معلومات کی فون پر، جو فون آیا تھا اس پر، تو تفصیلات معلوم کی. میں نے سوچا اس لیے تفصیلات معلوم کی کہ اب اس کے اوپر دن میں کوئی کوشش کرنی چاہیے یا اس کے اوپر رات میں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اس کا بھی کچھ فرق پڑتا ہے ہمیں دن اور رات سے. اچھا وہ کہنے لگا کہ نہیں ابھی اس وقت وہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے اور جو چیز پکار جنات کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے وہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ دہاڑے مارنا بہت زور زور سے. اچھا اب میں نے جب بات کی، دم کیا، بات کی، تو اس نے بتایا کہ میرا نام عامر ہے. اس لڑکی کے اوپر جو 17 سال کی لڑکی، اس نے بتایا میرا نام عامر ہے. اچھا مسلمان ہو آپ؟ اس نے کہا نہیں میں عیسائی ہوں. اچھا تو پھر اب آپ چھوڑ کے چلے جاؤ؟ کہ نہیں میں مجبور ہوں، میں نہیں چھوڑ سکتا، میں نہیں چھوڑ سکتا. اچھا نہیں چھوڑ سکتا، چلو. تو اب اس کے والد سے جب بات چیت کی ہے، کہاں سے اس کے ساتھ لگے ہو؟ اس نے کہا میں قبرستان سے اس کے ساتھ لگا ہوں. قبرستان میں کوئی پتلا گاڑا ہوگا یا جس طریقے سے بھی جادوگر کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. والد سے اس کے معلومات کی. اس نے کہا کہ یہ قبرستان کے برابر سے ٹیوشن پڑھنے جاتی ہے اکیلی. اور اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہو گئی ہے کہ رات کو کسی وقت اٹھ کے اور یہ یہاں سے گھر سے چلی گئی، اور وہ جس لڑکے کا نام بتایا جا رہا ہے یہ جو، تو وہ اس کے پاس چلی گئی. اس کے پاس تو نہیں گئی، اس کے گھر چلی گئی. اچھا تو اور لیکن ان کے بزرگوں نے اسی وقت جو ہے نا عزت کے ساتھ لا کے اس کو ہمارے حوالے کر دیا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوا ہے، کیا ہے. وہ بھی سمجھدار لوگ ہوں گے. بہرحال تو لڑکی کے باپ نے یہ تفصیلات بتائی. اب ہم نے اس سے بڑی کوشش کر لی کہ بھائی چھوڑ جاؤ، نہیں چھوڑ رہا وہ. آخرکار اس کے اوپر دم کرتے رہے. وہ کہتا رہا تکلیف ہو رہی ہے، اور جتنا دم کرتے رہے اس کو تکلیف ہوتی رہی، اور بالآخر وہ چلا گیا. اس کے باپ نے مجھے بتایا، یعنی فون پر ہمیں سب کچھ پتہ چل رہا تھا، اسپیکر کھلا ہوا تھا. اس کے والد نے، لڑکی کے والد نے بتایا کہ یہ چلا گیا. ہم بھی چلو مطمئن ہو گئے اور فون بند ہو گیا. چلو جی 8-10 گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ کیا ہوا تو اس کا پھر میرے پاس فون آیا لڑکی کے باپ کا، اور اس نے کہا کہ اس کے اوپر پھر آ گیا ہے. ہم نے پھر دم کرنا شروع کر دیا. اس طرح سے وہ بار بار آتا تھا، بار بار جاتا تھا. 1 ہفتہ لگ گیا. کبھی دن میں فون آ رہا ہے، کبھی رات میں فون آ رہا ہے. وہ آ گیا اس کے اوپر لڑکی پہ. بہرحال اس مشکل کام تھا وہ، اور اس میں مجھے 1 ہفتہ لگ گیا اس بات پہ. آخرکار میں نے ان سے کہا اب آپ ایسا کیجئے. اس کے والد سے، لڑکی کے والد سے میں نے کہا آپ، اچھا اور کمال کی بات یہ کہ لڑکی سے کہا کہ آپ یہ پڑھو بیٹا، آپ یہ پڑھو. تو وہ جب بھی پڑھنے کا ارادہ کرتی وضو کر کے آتی، اور جہاں کمرے کی طرف رخ کرتی نا راستے میں بے ہوش ہو کے گر جاتی. یعنی وہ اس کو کچھ پڑھنے ہی نہیں دے رہا تھا. بہرحال میں نے اس کے والد سے کہا کہ اب آپ ایسا کریں، آپ 2-3 دن انتظار کریں، اسی صورت میں گزاریں اس کے ساتھ. میں آپ کو دم کر کے ایک ڈوری بھیجتا ہوں یہاں سے. پھر میں نے وہ رجسٹر ڈاک سے وہ ڈوری بھیجی اس کو، اور وہ ڈوری تیار ہوئی، اور پھر دم کرنا شروع کیا. اور دم کر کے، اور جب پتہ چلا کہ یہ نکل گیا، اور پھر اس کے گلے میں ڈوری باندھ دی. اب اس ڈوری کو نہیں کھولنا، بتا دیا. اس ڈوری کے بارے میں ہدایات جو دینی تھی وہ بتا دی. اب وہ کہتے ہیں